گزارشات معروضات آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں، انشاءاللہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوگی۔ امام حسین کی عزاداری میں نے کل آغاز کیا تھا کہ اسلام کی بقا ہے امام حسین کی عزاداری، اور آج دیکھیں آپ اس زمانے میں بھی، آج کے دور میں جو وبا کا دور ہے، اس میں بھی عزاداری رکی نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بڑے مجمع کے ساتھ میں نہ ہو پا رہی ہو، مگر ہر گھر اللہ خانہ بنا ہوا ہے، ہر گھر میں مجلس و ماتم ہے۔ کیوں ہے؟ دنیا میں 3 طرح کی طاقتیں ہوتی ہیں، اور اگر وہ 3 طاقتیں کسی کے خلاف ہو جائیں تو پھر وہ انسان نیست و نابود ہو جاتا ہے، اور اگر وہی 3 طاقت کسی کے ساتھ میں ہو جائے تو انسان بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے۔ ایک دولت اور حکومت کی طاقت ہے، دوسرے تلوار کی طاقت ہے، اور تیسرے پروپیگنڈے کی طاقت ہے۔ یہ 3 طاقتیں بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ عزاداری امام حسین کو روکنے کے لیے یہ تینوں طاقتوں کا استعمال کیا گیا۔ دولت بھی خرچ کی گئی، حکومت کا زور بھی صرف کیا گیا، تلواروں سے بھی ڈرا کر کے روکنے کی کوشش کی گئی، اور اس کے خلاف مختلف پروپیگنڈے بھی کیے گئے، مگر نہ عزاداری کل رکی تھی نہ آج رکی ہے، نہ انشاءاللہ قیامت تک رکے گی۔ تو اس دور میں بھی کہ جب کوئی بھی انسان کہیں بھی جمع ہونا بہرحال ایک مشکل اور بہرحال پریشانی کا دور سمجھ رہا ہے، ایسے حالت میں بھی مختصری سے ہی وہ امام حسین کی عزاداری ہو رہی، اور آپ جانتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ایک دعا دی تھی، اور وہ اسی دعا کا آج بھی اثر ہے۔ امام کا بستی سے گزر ہو رہا تھا، اصحاب ساتھ میں تھے، ایک بستی آئی، امام نے پوچھا یہ کس کی بستی ہے؟ لوگوں نے کہا مولا یہ آپ کے دشمنوں کی بستی ہے، یہ آپ کے چاہنے والوں کی بستی نہیں، یہاں کوئی ایک بھی آپ کا چاہنے والا نہیں رہتا ہے۔ امام نے فرمایا ہماری سواری کو روکا جائے۔ امام رکے، 2 رکعت نماز ادا کی، اور پھر دعا فرمائی پروردگار اس بستی والوں کو یہی رکھنا، انہیں منتشر نہ ہونے دینا، انہیں پراگندہ نہ ہونے دینا۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھے، پھر ایک بستی آئی، امام نے پوچھا یہ کیسی بستی ہے؟ کہا مولا یہاں پہ سب آپ کے چاہنے والے ہیں، آل محمد کے چاہنے والے ہیں، ان کے دل میں محبت آل محمد ہے۔ امام نے کہا میری سواری کو روکو، سواری روکی، 2 رکعت امام نے نماز پڑھی، اور امام نے جو دعا فرمائی چاہنے والا پریشان ہو گیا۔ امام نے فرمایا پروردگار اس بستی والوں کو پراگندہ کر دے، بکھیر دے، منتشر کر دے۔ حالانکہ ہمارے اور آپ کے اعتبار سے بد دعا ہے، لیکن جب چاہنے والے نے امام سے پوچھا مولا یہ کیا بات ہوئی، دشمن کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں، چاہنے والوں کے لیے بد دعا کر رہے ہیں؟ امام نے فرمایا تو نے ہماری بات کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ دیکھیے امام جو بات کہتا ہے مصلحت ہوتی ہے، ہم اور آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے، وہاں تک پہنچ نہیں سکتے ہیں۔ امام نے فرمایا ان کے لیے ہم نے دعا کی ہے کہ وہ یہیں پہ رہیں، کہیں نہ پھیلے۔ چاہنے والوں کے لیے دعا کی ہے منتشر ہو جائے، وہ نجاست ہے، وہ گندگی ہے، وہ ہمارے دشمن ہیں، اگر وہ بکھریں گے تو دشمنی پھیلے گی۔ یہ چاہنے والے ہیں، جہاں جہاں پھیلتے جائیں گے ہمارا ذکر پھیلتا جائے گا۔ اور آج یہی وجہ ہے کہ کائنات کے ایک ایک گوشے میں عزاداری ہو رہی ہے، اور ہم کہتے ہیں دنیا کی ہر قوم روتی ہے، انسان کی فطرت میں رونا ہے، ہر قوم روتی ہے، ہر مذہب کا ماننے والا روتا ہے، کسی کا اپنا مر جاتا ہے تو کون نہیں روتا ہے؟ آج تک ہمیں کوئی ایسا نہیں ملا
کہ جو مرنے پہ نہ روتا ہو، حد یہ ہے کہ جو رونے کے مخالف ہے وہ بھی اپنوں کے مرنے پہ روتے ہیں۔ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا بینڈ باجا لے کے آؤ کہ ہمارے ابا مر گئے، کبھی نہیں خوشی منائی ہوگی کہ ہماری اماں مر گئی ہے۔ نہیں، یہ فطرت ہے کہ انسان روتا ہے۔ دیکھیے رونے کے دو اصول بیان کیے گئے ہیں، توجہ کریے گا۔ ایک اصول یہ ہے کہ کسی کی میت ہو جاتی ہے، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو انسان بے تحاشا روتا ہے۔ گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا، انسان بے تحاشا روتا ہے، سنبھالے نہیں سنبھلتا ہے، بے ہوش بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن جب تیجا آتا ہے، سوم، زیارت، کچھ دن تک بھی تھوڑا بہت گریہ کم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک تجربے والی بات ہے، سامنے ہمارے اور آپ کے مشاہدے والی بات ہے۔ اور اس کے بعد پھر جب 40واں آیا تو یہ گریہ اور کم ہو جاتا ہے۔ اگر کسی نے گلے مل کر کے آپ کو پرسا دیا، مرنے والے کے عزیز اور رشتے دار کو پرسا دیا، تو ایک مرتبہ آدمی کوشش کرتا ہے اور تھوڑا اگر دل بھر آتا ہے تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ مگر جب برسی آتی ہے، 1 سال گزر جاتا ہے تو اب صرف ٹھنڈی آہیں رہ جاتی ہے، آنسو نہیں نکلتا ہے۔ چند سال گزرنے کے بعد وہ ٹھنڈی آہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اصول یہ ہوا۔ دوسرا اصول یہ ہوا کہ کسی کا جوان بھائی مر گیا، رو رہا ہے آدمی، اس سے ہم نے کہا بھیا اس سے پہلے بھی ایک تمہارا بھائی تھا، اس کا انتقال ہو گیا، اس پہ کتنی روتے؟ جواب آئے گا مولانا ہم نے اس کو دیکھا ہی نہیں، اس لیے اس پہ رونا نہیں آتا ہے۔ گویا دو اصول ہوئے کہ اگر کسی کو گزرے ہوئے زمانہ ہو جائے اس پہ آنسو نہیں آتے، کسی کو دیکھا نہ ہو تو اس پہ آنسو نہیں آتے ہیں۔ توجہ کریں آپ، اگر کسی کو اس دنیا سے گئے ہوئے زمانہ ہو جائے، 5، 10 سال، 50 سال ہو جائے، رونا نہیں آئے گا، اس لیے کہ اب زمانہ گزر گیا، کب تک کوئی آنسو آئے گا؟ اور اگر کسی کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، پہلے مر چکا ہے، اس پہ آنسو نہیں آتے ہیں۔ کمال ہے ذکر سید الشہداء کا، 1400 سال ہو گئے ہم نے ان کو شہید ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، زمانہ بھی اتنا لمبا گزر چکا ہے، مگر جیسے ہی نام حسین آتا ہے ویسے ہی ہمارے آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں۔ گویا اگر یہ ذکر فطرت کے سہارے چل رہا ہوتا تو کب کا ختم ہو گیا ہوتا۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ کوئی طاقت ہے جو اس ذکر کو بچائے ہوئے ہے۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ۔ وہ طاقت نہ ہوتی تو کم کی عزاداری ختم ہو گئی ہوتی، ختم کرنے والوں نے جو پوری کوشش کی تھی۔ اور اب ظاہر ہے کہ سوالات میں کئی آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، ایک سوال اور بھی آتا ہے کہ صاحب یہ بتائیے، آپ کہتے ہیں یا علی مدد، اور آپ کہتے ہیں جیسے ہی علی مدد کہتے ہیں مولا ہمارے مدد سے آ جاتے مدد کرنے کے لیے، تو یہاں کے کیسے علی ہیں؟ آپ مدد کے لیے بلاتے ہیں، نجف سے یہاں آ جاتے ہیں ہندوستان، اور نجف سے وہیں کربلا پاس میں تھی، امام حسین نے انہیں کیوں نہیں بلا لیا کہ مدد کے لیے آ جاتے؟ ہم کہتے ہیں کہ امام حسین نے نہ اللہ کو مدد کے لیے پکارا، نہ اپنے بابا علی کو مدد کے لیے پکارا۔ توجہ کریے گا، اس لیے کہ منزل امتحان میں تھے امام حسین، اور منزل امتحان میں مدد نہیں مانگی جاتی ہے۔ ایک مثال دوں، بچہ جو ہے جس ٹیچر سے پڑھتا ہے، جب ایگزام پیپر اس کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے، ٹیچر وہی ہے ساتھ میں دیکھ رہا ہے، ایگزامینر ہے بنا ہوا، اس سے پہلے ایگزام سے پہلے وہ بچہ اسی ٹیچر سے پوچھ رہا تھا، مگر اب جب ایگزام کا پیپر ہو رہا ہے نہ بچہ پوچھ سکتا ہے نہ استاد بتا سکتا ہے، نہ بچہ پوچھ سکتا ہے نہ استاد بتا سکتا ہے۔ لیکن اب ایگزام کے بعد وہی ٹیچر بھی ہے، وہی شاگرد بھی ہے، وہی استاد بھی ہے، وہی شاگرد بھی ہے۔ شاگرد پوچھے گا تو استاد بتائے گا، لیکن ایگزام کا امتحان کے وقت میں نہ شاگرد کو پوچھنے کی اجازت ہے اور نہ ہی استاد کو بتانے کی اجازت ہے۔ میرے عزیزو، حسین منزل امتحان میں تھے، نہ اللہ نے مدد کی اور نہ ہی امام حسین نے مدد مانگی، نہ مولا کائنات نے مدد کی، نہ امام حسین نے مدد مانگی۔ لیکن اب جب منزل امتحان
خدا کی ہے مگر قبضہ حسین کا ہے. واہ واہ واہ. ہر زبان سے حسین کا نام نکل رہا ہے. سلوات پڑھیے. امام حسین نے اپنی قربانی دے کر کے دین کو بچایا، شریعت کو بچائی اور ہم کو ایک پیغام دیا. دیکھیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کربلا کو یاد کر رہے ہیں، کربلا بھی ہمیں یاد کر رہی ہے. ہم کربلا جانا چاہتے ہیں، کربلا ہمیں بلانا چاہتی ہے، مگر شرط اس بات کی ہے کہ مقصد کربلا ہم یاد رکھیں. یہ حسین بھی ہم سے کچھ چاہتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ مولا ہمیں یہ دے دیجیے، ہمیں وہ دے دیجیے، تو امام حسین بھی ہم سے کچھ چاہتے ہیں. ہم سے دولت نہیں چاہتے، ہم سے منت مراد مانگے ہم امام یہ نہیں چاہتے. امام یہ نہیں چاہتے کہ آپ نظر چڑھائیے، آپ یہ چڑھائیے، آپ وہ چڑھائیے. امام یہ چاہتے ہیں کہ جو ہم نے جس مقصد کے لیے قربانی دی ہے اسے یاد بھی رکھے اور اس پر عمل بھی کرے. تو امام کا مقصد کیا تھا کربلا میں جانے کا؟ کیا شہادت اس لیے امام نے دی کہ لوگ روئے؟ نہیں، قطعی امام کا مقصد نہیں تھا. امام کا مقصد تھا اسلام زندہ ہو، لوگوں کو یہ پتا چلے کہ فائدہ کس میں ہے، نقصان کس میں ہے. اور امام یہی بتانا چاہتے تھے کہ دولت ہو ضروری نہیں ہے کہ اس میں فائدہ ہو، اور اگر کوئی غریبوں کا ساتھ دے دے تو ضروری نہیں ہے تو نقصان میں ہو جائے. آپ غور کریے گا امام حسین کے جتنے بھی ساتھی تھے کیا وہ نقصان میں رہے؟ نہیں. ظاہری طور پہ ہو سکتا ہے کوئی سمجھے کہ نقصان میں، لیکن حقیقت میں نقصان میں نہیں. اللہ کہتا ہے نقصان میں وہ ہے جو ایمان نہیں لائے گا، عمل صالح نہیں کرے گا. لیکن جس کے پاس ایمان ہو، جس کے پاس عمل صالح ہو، وہ بالکل فائدے میں ہے. اب یہاں تک میں آپ کو لے کے آ گیا، موضوع سے متصل ہو رہا ہوں اور آپ یہاں سے غور کریے گا کہ آج ہر مذہب کا ماننے والا، ظاہر دنیا میں بہت سارے مذہب ہے نا، کوئی ایک مذہب تو نہیں ہے، ورنہ اللہ یہ کیوں کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین اسلام ہے. بہت سارے مذاہب ہیں اور ہر مذہب کا ماننے والا یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ہمارے مذہب میں آ جاؤ، ہم خدا تک پہنچائیں گے، ہم تمہیں خسارے سے بچائیں گے. عیسائی مذہب ہے، یہودی ہے، پارسی ہے، ہندو ہے، جتنے بھی اور بہت سارے مذہب، کتنوں کا نام لیا جائے. تو ہر مذہب کا ماننے والا کہہ رہا ہے صاحب گھبرائیے نہیں، آپ ہمارے پاس آئیے، ہم آپ کو خدا تک پہنچائیں گے، ہم آپ کو خسارے سے بچائیں گے، ہم آپ کو گھاٹے سے بچائیں گے. اب ظاہر ہے جب اتنے چوائس ہو انسان کے پاس میں تو وہ کیا کرے، کون سا مذہب اختیار کرے؟ دیکھیے پیدا ہو گئے مسلمان گھر میں، مومن گھر میں، وہ الگ بات ہے، لیکن پھر بھی ذہن میں ایک سوال تو آتا ہی ہے کہ بھائی کیا کیا جائے، ہم کون سا مذہب اختیار کریں. تو مثال سے میں اپنی بات کو واضح کروں. مثال کے طور پہ ہمیں یہاں سے دہلی جانا ہے اور ہم کہیں کہ بھائی ہم دہلی جانا چاہتے ہیں، ایک خالی مثال سمجھیے گا. لہذا جس کے پاس جو بھی وسیلہ ہو، جو بھی ذریعہ ہو، وہ ہمیں دے تاکہ ہم اس کے ذریعے سے پہنچ سکیں. اب صبح نمودار ہوئے، ایک صاحب آئے اور ان کے پاس گھوڑا تھا، وہ گدھا تھا، اور گدھا گاڑی لے کر کے وہ حاضر ہو کہنے لگے مولانا ہمارے پاس یہ گدھا گاڑی ہے، آپ دلی چلے گئے. دوسری مرتبہ بیل بجی تو ایک صاحب بیل گاڑی لیے ہوئے کھڑے تھے، مولانا آپ اس پہ بیٹھیے، آپ دلی پہنچ جائیے گا. توجہ کریے گا کہ اگر بہت سارے مذہب ہو اللہ تک پہنچنے کے لیے تو ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنا پڑے گا. تیسری مرتبہ بیل بجی، ایک صاحب موٹر سائیکل لیے ہوئے کھڑے تھے، بائک لیے کھڑے تھے، یہ لیجیے اس سے آپ دلی پہنچ جائیے گا. چوتھی مرتبہ بیل بجی، ایک صاحب کار لیے کھڑے تھے. پانچویں مرتبہ ایک صاحب آئے، وہ ٹرین کی ٹکٹ لیے ہوئے تھے. اب جو صاحب آئے آخر میں وہ پلین کی ٹکٹ لیے ہوئے تھے. انہوں نے کہا مولانا آپ اس سے جائیے، آپ 1 گھنٹے میں دلی پہنچ جائیے گا. تو ہمیں کون سا ذریعہ انتخاب کرنا چاہیے، کون سا وسیلہ انتخاب کرنا چاہیے؟ اگر گدھے ہوں گے تو گدھا والا انتخاب کریں گے،
ورنہ آدمی عقل مند ہوگا، ہوشیار ہوگا، وہ کہے گا اتنے سارے وسیلوں میں سے اس وسیلے کا انتخاب کیا جائے جو سب سے تیز رفتار ہو اور ہمیں جلد سے جلد اپنے منزل مقصود تک پہنچا دے۔ میرے عزیزوں کو توجہ کریے گا، اس 21ویں صدی میں جہاں زمانہ اتنا ترقی کر چکا ہے، اگر ہم یہ جاننا چاہیں کون سا مذہب ہمیں اللہ تک پہنچائے گا، کون ہمیں خسارے سے بچائے گا، ہمیں اس مذہب کو ماننا پڑے گا جس کا پیشوا ایسا ہو جو زمین سے عرش کی منزل تک پہنچ جائے، زنجیریں تر ہلتی رہے، بستر گرم رہے، وضو کا پانی بہتا رہے، اتنی جب تیزی والے راستے کو اپنائیں گے تب اللہ تک پہنچیں گے۔ محمد بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے وسیلے ہیں، بہت سارے وسیلے، بہت سارے ذریعے ہیں، مگر عقل مند انسان اس وسیلے کا انتخاب کرے گا جو اس کو جلد سے جلد پہنچا سکے۔ معراج پیغمبر کی اگر بات کریں، خالی 2-3 باتیں عرض کر کے اشارہ کرتے ہوئے میں آگے بڑھوں گا۔ اکثر لوگ بحث میں الجھ جاتے ہیں کہ صاحب نبی کی معراج روحانی تھی یا جسمانی تھی؟ اس کے لیے نبی کی ایک حدیث ہے، الصلاۃ معراج المومن، نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان نماز جو پڑھتا ہے وہ خواب میں پڑھتا ہے یا جاگتے میں پڑھتا ہے؟ اگر خواب میں پڑھتا ہوتا تب تو ہر ایک کی نماز ویسے ہی ہو جاتی، ضرورت ہی نہیں تھی، نہ مسجد کی ضرورت تھی اور نہ کسی اور چیز کی ضرورت تھی۔ تو جب نماز انسان پڑھتا ہے تو روح اور جسم دونوں کے ساتھ پڑھتا ہے، روحانی طور پہ خالی نماز نہیں پڑھتا۔ نبی نے کہا تمہاری معراج یہ ہے کہ تم مصلی پہ آؤ گے تو روح اور جسم دونوں کے ساتھ جب کھڑے ہوگے تب تمہاری معراج ہوگی۔ اب نبی کی معراج روحانی ہوئی یا جسمانی ہوئی؟ ظاہر ہے کہ نبی کی جو معراج ہوئی وہ خالی روحانی نہیں ہوئی۔ اور اتفاق کی بات یہ دیکھیے کہ جن لوگوں نے گواہی دی ہے کہ نبی کی معراج جسمانی نہیں تھی بلکہ روحانی تھی، ان کے نام تو فی الحال میں نہیں لے سکتا، لیکن اتنا آپ سمجھ لیجیے تاریخوں نے لکھا ہے کہ وہ روئے زمین پر بھی نہیں تھے، اور انہوں نے گواہی دی تھی کہ نبی کی معراج روحانی تھی، جسمانی نہیں تھی۔ اب میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کروں اور بہت بہترین دلیل بھی قائم ہو جائے گی۔ جناب ابراہیم جناب اسماعیل کو لے کے جب مینا میں آئے قربان کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، پورا واقعہ آپ کا سنا ہے، میں واقعہ نہیں سناؤں گا۔ جناب اسماعیل کو لٹایا، آنکھوں میں پٹی باندھی، وہ ساری چیزیں، ایک مرتبہ چھری گلے میں رکھی اور جیسے ہی چھری چلائی، چھری تو چل گئی مگر جب پٹی کھولی ہے آنکھوں سے تو کیا دیکھا؟ دمبا ذبح ہو گیا۔ دمبا کہاں سے آیا؟ نہ جناب ابراہیم لے کے آئے تھے نہ جناب اسماعیل لے کے آئے تھے۔ دیکھیے توجہ کریے گا، نہ جناب ابراہیم لے کے آئے تھے نہ جناب اسماعیل لے کے آئے تھے، اور چوتھا وہاں کوئی تھا بھی نہیں، تیسرا کوئی وہاں تھا بھی نہیں، تو آخر یہ دمبا آیا کہاں سے؟ مسلمان کہتے ہیں یہ دمبا جنت سے آیا۔ جنت سے آیا نا؟ کتنی دیر میں آیا؟ جی بتائیے کتنی دیر میں آیا جنت سے؟ یہ چھری رکھی گئی ہے اور بس یہ چھری چلی ہے اور جناب اسماعیل ہٹ گئے اور جناب اسماعیل کے ہٹنے کے بعد دمبا ذبح ہو گیا۔ ارے کمال ہے، اتنے دیر میں دمبا آیا بھی، لٹا بھی دیا گیا، جناب ابراہیم کی چھری بھی چل گئی۔ ہر مسلمان مانتا ہے ارے صاحب جناب اسماعیل کی بات تھی، دمبا جنت سے کیوں نہیں آ سکتا ہے؟ ہم کہتے کمال ہے، مسلمان ماننے پہ آئے تو دمبے کے لیے مان سکتا ہے کہ جنت سے اتنی جلدی آ سکتا ہے، نہ ماننے پہ آئے تو نبی کے جانے کو نہیں مانتا ہے۔ ارے بھائی کمال ہے کہ نہیں ہے؟ وہاں آپ کو یقین ہے جو اس لیے کہ آپ کو ہر سال دمبا ذبح کرنا لہٰذا آپ مانے لے رہے ہیں، یہاں کیا کرنا ہے آپ کو؟ معراج پہ جا ہی نہیں سکتے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ نبی کی معراج روحانی نہیں بلکہ روحانی اور جسمانی دونوں تھی، اور اس کے لیے ایک دلیل تاریخ نے اور دی ہے۔ پیغمبر جب معراج پہ جا رہے تھے تو پیغمبر کے قدموں میں جوتیاں تھیں۔ ایک
مرحلہ ایسا آیا کہ جہاں جبرائیل نے ساتھ چھوڑ دیا ہے نا، سنا نا آپ نے؟ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ اگر آگے بڑھوں گا تو میرے پر جل جائیں گے. تو اب یہاں تک تو جبرائیل امین ہے. اب جب جبرائیل امین رک گئے تو ایک مرتبہ نبی آگے جانے لگے. نبی کے قدموں میں جو جوتیاں تھیں انہوں نے جھک کر کے کہا بھائی جبرائیل سلام. جبرائیل نے کہا خیریت؟ کہا دیکھو ہم اوپر جا رہے ہیں تم نیچے رہ گئے. اور کہیے گا ہم اوپر جا رہے ہیں تم نیچے رہ گئے. جوتیوں نے کہا جبرائیل تمہیں کچھ سمجھ میں آیا؟ جبرائیل نے کہا ہاں میں سمجھ گیا. ابھی تک میں نبی کے شانہ بہ شانہ چل رہا تھا، لہذا ایک منزل ایسی آ گئی جہاں میں رک گیا تو مجھے پتا چلا جو نبی کے برابری میں چلنے کی کوشش کرتا ہے وہ نیچے رہ جاتا ہے، جو نبی کے پاؤں پکڑ لیتا ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے. واہ واہ سلام پڑھیے محمد آل محمد. بلندی کسے ملتی ہے؟ برابر چلنے والوں کو نہیں. بلندی اسے ملتی ہے کہ جو نبی کے قدموں میں آ جاتا ہے اسے بلندی مل جاتی ہے. اب عزیزو اگر کوئی کہے کہ معراج روحانی تھی یا جسمانی تھی اس کو نبی کی جوتیاں پیش کر دیجئے، بات ختم ہو جائے گی. اگر نبی سوتے ہوئے میں گئے ہوتے، خواب میں گئے ہوتے، روحانی طور پہ گئے ہوتے تو جوتیاں نہ گئی ہوتی. یہ جوتیاں گواہ ہے روحانی نہیں ہوئی ہے. ایک مٹی میں صلوات پڑھیے. نبی واپس پلٹ کر کے آئے معراج سے تو ایک مرتبہ مولا نے کہا کہ مولا کائنات نے یا رسول اللہ میں رودات سناؤں آپ کے معراج کی؟ سناؤ. مولا کائنات نے پوری رودات معراج کی سنا دی. آپ کہاں گئے، کیسے گئے، کیا ہوا، پورا واقعہ سنا دیا. تو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب آپ لوگ علی سے محبت کرتے ہیں اس لیے علی کو بڑھا دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں علی کو سوائے میدان کے بقیہ ہم رسول سے کہیں بھی نہیں بڑھاتے. میدان جہاد کے علاوہ بقیہ ہم کہیں بھی نہیں بڑھاتے ہیں. اور بھائی کیا کہے، جس کی کوئی حد نہیں ہے اس کو ہم اور آپ کیا بڑھائیں گے؟ ہم کو حیدر کے فضائل کی کوئی حد نہ ملی، آپ کہتے ہیں کہ حد سے بڑھا دیتے ہیں. پہلے علی کے فضائل کی حد تو کہیے آپ، پھر آپ کہیے کہ ہم علی کو حد سے بڑھاتے ہیں. تو ہم نے کہا صاحب ہم بڑھاتے نہیں. علی نے جو واقعہ دیکھا تھا وہ بیان کیا. چلے گئے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا بڑا فریت جو چاند پہ لوگ جاتے ہیں تو ان کا جو جانے کا منظر ہے وہ کیسے دکھائی دیتا ہے؟ ٹی وی کے اوپر لوگ دیکھتے رہتے ہیں سارا منظر، یہاں گئے وہاں گئے، اور پورا وہ چاہے وہ لوگوں کے سامنے بیان ہوتا رہتا ہے. ہم بھی دیکھ رہے تھے، مثال سمجھ لیجیے گا، ہم بھی دیکھ رہے تھے اور ہم نے بھی جب ہمیں یہ پتا چلا کہ چاند پہ جانے والے آ رہے ہیں تو ہم نے کہا بھائی ہم بھی جائیں گے ان سے ملنے کے لیے، اور ہم جا کے ان کو واقعہ سنائیں گے کہ آپ کہاں گئے، کیسے گئے اور کیا ہوا. تو کیا ہم اور وہ برابر ہو گئے؟ ارے وہ ہے ہم ہیں. جو چاند پہ جا رہا ہے اس کی بات اور ہے، اور جو یہیں سے بیٹھ کے منظر دیکھ رہا ہے اس کی بات اور ہے. دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے ہیں. اب ہم وہاں پہنچے، ہم نے پورا واقعہ سنا دیا. کہہ لیں گے آپ کو کیسے پتا چلا؟ ہم نے کہا ہم نے اپنی ٹی وی پہ بیٹھ کے دیکھا ہے. تو میرا چیزوں اگر چاند پہ جانے کا منظر ہم برقی لہروں کے ذریعے سے یہاں بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں تو کیا علی نبی کے معراج کا منظر روحانی لہروں کے ذریعے سے اپنے بستر پہ بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتے؟ واہ واہ. ارے صاحب اگر یہاں علی دیکھتے رہے تو تعجب کی کیا بات ہے. اور ظاہر ہے جس کا وسیع اور وزیر اتنا باکمال ہو، نبی کے معراج پہ کیوں شک کرتے ہو؟ جس کا وسیع اور وزیر اتنا باکمال ہو کہ ایک ہی وقت میں آسمان پر بھی ہو، ایک ہی وقت میں زمین پر بھی ہو، اگر وہ نبی جا کر کے واپس پلٹ آئے تو تعجب کیسا. اور ہم کہتے ہیں ہماری اور آپ کی آنکھوں میں اللہ نے تھوڑا سا نور رکھا ہے. اور اگر کوئی کہے کہ ذرا آسمان دیکھیے، آپ یوں نگاہ اٹھائی اور آسمان دیکھ لیا آپ نے، کتنی دیر لگی، پلک بھی جھپکنے نہیں پایا کہ آپ نے
دیکھ لیا. کمال کی بات ہے اگر ہماری آنکھوں میں ذرہ برابر نور ہو تو ہم ذرا سی دیر میں آسمان کو دیکھ لیتے ہیں جو کلے نور ہو. اگر وہ جائے اور واپس پلٹ آئے تو تعجب کی بات نہیں ہے. تو جس کا وسیع اور وزیر اور جانشین ایسا ہو ایک ہی وقت میں زمین پہ بھی ہو آسمان پہ بھی ہو, اس سے اس کا آقا اگر جا کے آ جائے تو تعجب والی بات نہیں ہے. جبرائیل امین نے مولا کائنات سے کہا کہ علی ایک سوال ہے. کہو کیا سوال ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ علی میں نے دیکھا کہ آپ کے پاس ایک سائل آیا, آپ نے اس کے لیے دعا کی اور جس وقت آپ دعا کر رہے تھے اسی وقت میں نے دیکھا کہ آپ آسمان پر بھی تھے اور فرشتوں کو حکم دے رہے تھے. یہ کیا ماجرا ہے؟ ایک ہی وقت میں آپ زمین پہ بھی ہیں آسمان پہ بھی ہیں. مولا نے فرمایا میں حکم بھی دیتا ہوں اور دعا بھی مانگتا ہوں. میں حکم بھی دیتا ہوں دعا بھی مانگتا ہوں. دونوں کا راز سمجھ لو. جب میں دعا کر رہا ہوتا ہوں تو میں نظام بچا رہا ہوتا ہوں, جب حکم دے رہا ہوتا ہوں تو نظام چلا رہا ہوتا ہوں. واہ 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 واہ. علی دونوں ہی کام کرتے ہیں ایک ہی وقت میں, دونوں کام ہوتے ہیں. اور وہ بات آ گئی ہے تو مشہور واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہوگا. مولا کائنات ایک ہی وقت میں 40 جگہوں پر دعوت میں شامل ہوئے. ارے صاحب یہاں لوگوں کو یقین ہی نہیں آتا ہے کیسے ہو سکتا ہے. تو کیا آپ نے اپنے جیسا سمجھ لیا ہے؟ کائنات میں ایک ہی وقت میں نامعلوم کتنے لوگ علی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں. علی آتے ہیں مدد کے لیے کہ نہیں آتے ہیں؟ تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ صاحب ہمارے ہی پاس آئے ہوں گے ان کے پاس نہیں آئے ہوں گے. نہیں, مولا کائنات کی بہت سارے اصحاب نے دعوت کی. واقعہ تفصیلی ہے, طولانی ہے, آپ سنے ہوئے ہیں, لیکن مختصر عرض کرتا ہوں. ایک صحابی نے کہا یا علی کل میرے یہاں افطار کیجیے گا. کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا. دوسرے صحابی نے کہا کہ مولا کل آپ ہمارے یہاں افطار کیجیے گا. مولا نے کہا میں آ جاؤں گا. تیسرے صحابی نے کہا مولا کل ہمارے یہاں افطار کیجیے گا. مولا نے کہا میں آ جاؤں گا. دھیرے دھیرے کئی اصحاب نے کہہ ڈالا اور علی وعدہ کرتے چلے گئے کہ میں آؤں گا میں آؤں گا. نبی نے فرمایا یا علی کل میرے ساتھ افطار کرنا. علی نے کہا یا رسول اللہ میں تو آپ کا خادم ہوں, میں آپ کا غلام ہوں, کل آپ کے ساتھ حاضر ہو جاؤں. دوسرا دن آیا, علی افطار کے سب کے یہاں شامل ہوئے. کس کے یہاں ہوئے؟ ہر آدمی کو لگ رہا کہ علی ہمارے یہاں ہے, علی ہمارے یہاں ہے. اب جب مسجد میں اصحاب جمع ہوئے تو کہتے کتنا میں خوش نصیب ہوں کہ علی ہمارے ساتھ افطار میں تھے. دوسرا کہتا ہے کہ علی ہمارے ساتھ افطار میں تھے. تیسرا کہتا ہے علی ہمارے ساتھ افطار میں تھے. کمال ہو گیا. اب ایک صحابی کہتا ہے دوسرے سے کیوں جھوٹ بول رہے ہو, علی تو کل ہمارے یہاں تھے. دوسرا تیسرے کو کہہ رہا ہے تم کیوں جھوٹ بول رہے ہو. عجیب و غریب مرحلہ ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. سلمان کہہ رہے ہمارے یہاں, مقداد کہہ رہے ہمارے یہاں, میثم کہہ رہے ہمارے یہاں, سارے کے سارے اصحاب کہہ رہے ہیں. ایک مرتبہ سب جمع ہو کے رسول کے پاس آئے. یا رسول اللہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, وہ جھوٹ بول رہے ہیں, کون جھوٹ بول رہا ہے؟ آپ فیصلہ کیجئے کہ علی کس کے ساتھ میں تھے افطار کے. نبی نے فرمایا کہ علی تو کل میرے ساتھ افطار کے. اب بتائیے کیا کریں. اصحاب بیچارے خود ہی پہلے سے کنفیوز تھے. اب نبی نے جب کہہ دیا تو اب کوئی جواب دے تو کیا دے. نبی کو تو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں, نعوذ باللہ شک بھی کرنا گناہ ہے. تو اب کرے تو کیا کرے. ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ اتنے میں جبرائیل امین نازل ہوئے اور جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ اللہ بات تو بے درود و سلام سے کہلاتا ہے کہ علی کل عرش پر اللہ کے مہمان تھے. معاملہ اور الجھ گیا عزیزو. تو علی ایک ہی وقت میں 40 جگہ پر اصحاب کے یہاں بھی تھے, نبی کے یہاں بھی تھے, اللہ کے پاس میں بھی تھے. اب کسی کو سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے. ہم کہتے ہیں بھائی یہ بتائیے ملک الموت ایک ہی وقت میں کہاں کہاں جاتا ہے. ہندوستان میں بھی ہے, پاکستان میں بھی ہے, امریکہ میں بھی روح قبض کر رہا ہے, لندن میں بھی قبض کر رہا ہے, ہزاروں کی روحیں قبض کر رہا ہے. کسی کو اعتراض ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. ایک ملک الموت ہے, کہاں کہاں جا سکتا ہے. کہتے نہیں صاحب اللہ نے اسے قوت دی ہے. میں کہتا ہوں شرم کرو, ملک الموت جو ہے جس کو اتنی طاقت ملی ہے وہ ہزاروں جگہ جا سکتا ہے. جو ملک الموت کا آقا ہو اگر ایک ہی وقت میں 40 جگہوں پہ چلا جائے
ماننے نہیں دے رہی ہے. اور پیغمبر نے ایک مرتبہ فرمایا تھا مولا کائنات کو مخاطب کر کے کہ علی تمہارے اتنے فضائل ہیں کہ اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ لوگ عیسیٰ کی طرح تمہیں خدا مان لیں گے تو میں تمہارے ایسے فضائل بیان کرتا کہ لوگ تمہارے قدموں کی خاک کو اٹھا کر کے آنکھوں کا سرما بناتے. اتنے فضائل مولا کائنات کے، مگر تھوڑا بہت بھی جو سنا پھر بھی اسے ہضم نہیں ہو رہا ہے، وہ بھی نہیں ہضم ہو رہا ہے. کمال کی بات ہے. لیکن یاد رکھیے گا ہضم اسی کو ہی نہیں ہوتا ہے جس کا نسب خراب ہوتا ہے. جس کا نسب صحیح ہوتا ہے اس کو علی کے فضائل بہت اچھے سے ہضم ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ اس نے تو آنکھ کھولی ہے تو علی کے فضائل سنتے ہوئے کھولی ہے. گود میں پلا ہے تو علی کی لوریاں سنی ہے، علی کا نام سنا ہے، حسین کا نام سنا ہے، عباس کا نام سنا ہے. اسے کوئی تکلیف نہیں ہے اس لیے کہ اس کا نسب صحیح ہے. جس کا نسب صحیح نہ ہو اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے. اور کمال ہے علی کے اتنے کمالات ہونے کے بعد بھی آپ کو یقین نہیں آ رہا ہے. آپ جانتے ہیں نبی نے اتنی حدیثیں فرمائی ہے کہ علی جو ہے باب مدینۃ العلم ہے، علی حکمت کا دروازہ ہے، علی رسول سے ہے. اتنی ساری حدیثیں ہیں اور پھر بھی ماننے کو تیار نہیں ہے. کیوں نہیں صاحب مان رہے ہیں؟ اس میں کیا نقصان ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ نقصان تو کچھ بھی نہیں ہے، مگر وہی ہے کہ خون کی شرافت نہیں ہے لہذا ماننے نہیں دے رہی ہے. ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کروں. ہوتا کیا ہے ہم لوگ کے یہاں پہلے کے جو زمانہ تھا، محمد علی بھائی ہمارے ماشاءاللہ بزرگ بیٹھے اور بھی 2-4 بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی گواہی دیں گے کہ پہلے ہوتا یہ تھا کہ جو خواتین ہوتی تھیں وہ اپنے شوہروں کا نام نہیں لیتی تھی. ابھی بھی جو پرانی ہیں وہ نام نہیں لیتی، لیکن اب نیا دور ہے، ماڈرن زمانہ ہے. تو اب اس زمانے میں بیویاں اپنے شوہروں کا نام لے کے ہی پکارتی ہیں. حالانکہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت ہو رہا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جناب فاطمہ نے کبھی بھی مولا کائنات کا نام نہیں لیا ہے. ابو الحسن کہتی تھی یا علی نہیں کہتی تھی. ابو الحسن ہمیشہ جو ہے وہ تسبیح سے پکارتی تھی. تو پہلے والے زمانے کی عورتیں نہیں پکارتی تھیں. اب تو اگر انہیں بلانا ہوتا تھا تو جب تک کہ بچے نہیں ہوتے تھے تب تک تو فلاں کے بھائی فلاں کے چچا یہ سلسلہ ہوتا تھا. بچے ہو جاتے تھے تو فلاں کے ابا فلاں کے باپ فلاں کے پاپا جو بھی کہہ دیا جائے یہ پکارا جاتا تھا. ایک جو ہے جوڑا ایسے ہی تھا اس زمانے میں، پہلے ہی زمانے کی بات ہے، ابھی تو ہے نہیں یہ بات، کہ نام جو تھا شوہر کا رمضان نام تھا اور بیٹے کا نام محمد تھا. لوگ اکثر نام رکھ دیتے، محرم بھی نام رکھ دیتے، شعبان بھی نام رکھ دیتے، رجب بھی رکھتے. اب جو ہے وہ شوہر کا نام رمضان، تو کوئی پوچھتا کہ شعبان کے بعد کون سا مہینہ آئے گا؟ بیٹے کا نام تھا محمد اور اس کو شارٹ میں کر دیا گیا تھا ممو. تو کہتی ممو کا باپ نام نہیں لیتی تھی رمضان کا. تو اکثر لوگ چڑھانے کے لیے بھی پوچھ لیا کرتے تھے کون سا مہینہ آنے والا ہے، تو ممو کا باپ کہتی تھی. ایک دن شوہر کو پتا چلا کہ یہ جو ہے اس طرح کہتی ہے. شوہر آئے کہا کہ ذرا عربی مہینے کے نام تو سناؤ. اب اس نے سنانا شروع کیا، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان اور کہا پھر ممو کا باپ. ممو کا باپ. اب شوہر کو غصہ آ گیا. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے تھے آپ یہ دیکھیے. اب اس کی عزت ہی تو کر رہی تھی، مگر شوہر جو ہے ایک مرتبہ غصے میں آ گیا، دل ملا گیا، کہنے لگا کہ بہت کھاتی میرا ہے، رہتی میرے گھر میں ہے، سب کچھ میرا استعمال کرتی ہے، میرے ہی نام سے بیر ہے. دنیا میں آج کتنے لوگ ہیں جنہیں معلوم ہے کہ جنت علی کی ملکیت ہے، کوثر میں علی ہوں گے، صراط کے علی ہوں گے، علی کی قبضے میں پوری کائنات ہے، مگر علی ہی کے نام سے بیر ہے. واہ واہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی، مولا کائنات کی ذات اتنی عظیم کہ مولا کائنات نے پوری زندگی میں
اللہ سے کچھ نہیں مانگا. چونکہ آج باب الروایت جناب فضل عباس کے دن مخصوص ہے، حالانکہ شہید سارے کے سارے عاشور کے دن ہوئے ہیں، مگر بہرحال جو تفصیل چل رہی ہے، جناب عباس نے اپنی زندگی میں کئی جنگیں نہیں لڑی ہیں، بہت زیادہ نہیں. کربلا میں تو بہرحال موقع نہیں ملا. جنگ صفین میں جناب عباس کی جوانی تھی، اور جناب عباس کے ساتھ ساتھ میں اس جنگ میں جناب محمد حنفیہ بھی ہیں، جناب عون ابن علی بھی ہیں، امام حسن اور امام حسین بھی ہیں. اب ظاہر جنگ صفین جو ہوئی ہے تقریباً ادھر 1.5 لاکھ کا لشکر تھا اور ادھر بہت مختصر سی تعداد تھی. ایک مرتبہ مولا کائنات نے امام حسن کو بھیجا اور جناب محمد حنفیہ کو ساتھ میں بھیجا. دونوں بھائی آگے بڑھے، ادھر سے دشمن کے تیر چلے. امام حسن بلا خوف و خطر آگے بڑھتے چلے گئے، مگر جناب محمد حنفیہ وہی ٹھہر گئے. جب امام حسن آگے بڑھ گئے، تھوڑی دیر کے بعد جب واپس پلٹ کے آئے تو امام حسن سے مولا کائنات سے جناب محمد حنفیہ نے کہا کہ بابا مجھے افسوس ہے کہ میں بھائی حسن کی طرح آگے نہیں بڑھ پایا. مولا کائنات نے فرمایا کہ تم حسن سے مقابلہ بھی نہ کرو، اس لیے کہ حسن رسول اللہ کے بیٹے ہیں اور تم میرے بیٹے ہو. تمہارا مقابلہ حسن سے نہیں ہے. دوسرا دن آیا، ایک مرتبہ امام نے کہا، مولا کائنات نے کہا کہ میری تمنا ہے کہ میرا بیٹا جائے. تو یہ تو طے ہو گیا، مباہلے میں امام حسن اور حسین رسول اللہ کے بیٹے ہو گئے، لہذا اب ان کی بات نہیں. مولا کائنات نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا میدان میں جائے. جناب محمد حنفیہ آگے بڑھے، کہا بابا میں جاؤں گا. کہا اگر تم میدان میں جاؤ گے تو کیا لوگے؟ کہا بابا آپ کی تلوار، گھوڑا اور 3000 کا لشکر. کہا کتنی دیر میں فتح کر کے آؤ گے؟ کہا مولا بابا آپ نماز ہے تو میں اگر آپ سے آگے مصافحہ نہ کروں تو آپ کا شیر نہیں. مولا کائنات نے فرمایا کہ تم میرے شیر ہو، مجھے تم پہ ناز ہے. 1.5 لاکھ کے لشکر سے مغرب تک لڑ کے چلے آنا یہ واقعی بہادری ہے، مگر علی کو جلدی ہے. اب مولا نے فرمایا اب کون اور دوسرا کون جا سکتا ہے؟ ایک مرتبہ اور ابن علی آگے بڑھے. مولا کائنات کے دوسرے بیٹے، کہا بابا میں جاؤں گا. کہا کیا لوگے؟ کہا بابا تلوار، گھوڑا اور 3000 کا لشکر. کہا کب تک فتح کر کے واپس آؤ گے؟ کہا آپ ظہر کی نماز ادا کر رہے ہوں گے اور مصافحہ کر رہے ہوں گے تو میں آ جاؤں گا. مولا نے فرمایا بیٹا ظہر کو ابھی دیر ہے، علی کو جلدی ہے. ایک مرتبہ علی کی نگاہ انتخاب عباس پہ پڑی اور علی نے محسوس کیا کہ عباس مچل رہے ہیں اندر سے. ایک مرتبہ پوچھا بیٹا عباس تم میدان میں جانا چاہتے ہو؟ کہا بابا لشکر کتنا ہے؟ کہا 1.5 لاکھ کا. ایک مرتبہ جناب عباس نے جس انداز میں کہا بابا کل 1.5 لاکھ کا لشکر ہے، یعنی جناب عباس کی نگاہ میں 1.5 لاکھ لشکر کی کوئی حیثیت نہیں تھی. کہا کوئی 1.5 لاکھ کا لشکر ہے؟ کہاں بیٹا کیا لوگ لے کے جاؤ گے؟ کہا بابا مجھے کچھ نہیں چاہیے، نہ مجھے آپ کی تلوار چاہیے، نہ گھوڑا چاہیے، نہ کوئی لشکر چاہیے. کہا بیٹا کہ لڑو گے کیسے اور کتنی دیر میں واپس آؤ گے؟ کہا بابا آپ کی اجازت ہو، میرے آقا شبیر کی مرضی مل جائے تو بابا میں جاؤں گا جنگ کرنے کے لیے. کہا کتنی دیر میں آؤ گے؟ کہا جتنی دیر میں بجلی چمکتی ہے، اگر میں میدان فتح کر کے واپس نہ آ جاؤں. واہ واہ واہ، صلوات پڑھیے محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایسا شیر دل بیٹا جناب عباس. مولا کائنات نے اپنی پوری زندگی میں کچھ نہیں اللہ سے مانگا، مگر مانگنا بھی تھا اس لیے کہ بندے تھے، خدا نہیں تھے. لہذا اللہ سے ایک تمنا کی، پروردگار مجھے ایک ایسا بیٹا دے جو بہادر ہو اور میرے حسین کی مدد کرے. اور آپ پورا واقعہ سنے ہوئے ہیں کہ
کہ مولا کائنات نے جناب عقیل سے اپنے بھائی سے کہا کہ بھیا ایسا خاندان تلاش کرو کہ جو بہادر خاندان، جس سے بچہ پیدا ہو تو بہادر ہو، یا خاندان کی حیثیت ہے۔ اچھا آپ دیکھیں اگر تاریخ اٹھا کر کے، تین خاندان اس زمانے میں بڑے مشہور تھے، بنی امیہ، بنی ہاشم اور بنی کلاب۔ بنی ہاشم خوبصورتی میں بہت مشہور تھے، بنی امیہ چال بازیوں میں بہت مشہور تھے، جی پہلے بھی تھے آج بھی ہے، اور بنی کلاب بہادری میں بہت مشہور تھے۔ اتنے بہادر ہوتے تھے کہ ان کے بہادروں کے نام لوگ تلواروں پہ کندھا کرواتے تھے۔ جناب عقیل نے کہا کہ بھائی یہ گھرانہ ہے، لہذا جناب عقیل وہاں گئے رشتہ لے کر کے، بنی حزام جو جناب عباس کے نانا، وہاں پہنچے، ملاقات ہوئی، پتا چلا کہ ابو طالب کے بیٹے آئے ہیں۔ آپ یہاں کیوں آئے؟ آپ نے کس احمد کی؟ آپ ہمیں بلا لیتے، ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہو جاتے۔ جناب ابو طالب کی جو عظمت تھی اس لحاظ سے رئیس مکہ تھے جناب ابو طالب، کہا آپ کیوں آ گئے؟ آپ ہمیں بلا لیتے، ہم آ جاتے۔ کہا نہیں، شریعت کے لحاظ سے قانون یہ ہے کہ رشتہ لڑکے والا لے کے جاتا ہے، لڑکی والا لے کے نہیں جاتا۔ حالانکہ ہمارے ہندوستان میں الٹا ہو گیا، لڑکی والا بیچارہ رشتہ لے کے جاتا ہے، لڑکے والا اپنے گھر بیٹھا ہوتا ہے۔ تو کہا اچھا خیر کس کا رشتہ لے کے آیا؟ میں داماد پیغمبر علی کا رشتہ لے کے آیا۔ ایک بار پھر سے کہیے، یقین نہیں آ رہا تھا جناب اعظام کو، ایک بار پھر سے کہیے، کہا میں داماد پیغمبر علی کا رشتہ لے کے آیا ہوں۔ ایک مرتبہ اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اعتراض کیا ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، گھر کے اندر جاؤ اور بیٹی سے پوچھ لو، اس لیے کہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ بیٹی کی اجازت ضروری ہے۔ اندر گئے، اپنی زوجہ سے کہتے ہیں 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھو تو میں تمہیں بتاؤں کہ میری بیٹی کے لیے کس کا رشتہ آیا ہے۔ کیا کسی بڑے آدمی کا رشتہ آیا ہے؟ کسی امیر کا رشتہ آیا ہے؟ کہا نہیں، داماد پیغمبر علی کا رشتہ آیا ہے۔ ایک مرتبہ 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھی، سہیلیوں کو بھیجا گیا، جن کا نام جناب فاطمہ تھا، بعد میں ام البنین کے نام سے مشہور ہوئی۔ وہاں سہیلیاں گئی، پوچھا کہ تمہارے لیے علی کا رشتہ آیا ہے، کیا کہتی ہو؟ ادھر سے جواب یہ آیا کہ جا کے میرے بابا سے کہہ دو میں نے رات میں خواب میں ایک بیوی کو دیکھا جنہوں نے آ کر کے مجھے دلہن بنایا، اور دلہن بنانے کے بعد کہا کہ فاطمہ مبارک ہو، تم میرے بیٹے عباس کی ماں بننے والی۔ یہ آنے والی خاتون کوئی اور نہیں، شہزادی دو عالم ہے، مبارکباد دی۔ مولا کائنات کی بارات گئی، جناب ام البنین گھر آ گئی۔ اب 1 سال کا عرصہ گزرا کہ جناب عباس کی ولادت ہوئی۔ جناب عباس کی جب ولادت ہوئی، مولا کائنات مسجد میں تھے کہ ایک مرتبہ کسی نے جا کے کہا مولا مبارک ہو، آپ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ مولا کائنات تشریف لائے، جناب ام البنین کو مبارکباد پیش کی۔ جناب ام البنین نے کہا کہ آقا اس میں زندگی کے آثار نہیں لگتے، اس لیے کہ بچے نے ابھی تک آنکھ نہیں کھولی، دودھ نہیں پیا ہے۔ علی نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، جیسے نبی نے مجھے مانگا تھا، جب تک نبی نہ آ گئے تھے میں نے آنکھ نہیں کھولی تھی، حسین جب تک نہ آ جائیں گے نہ عباس آنکھ کھولیں گے اور نہ دودھ پیئیں گے۔ ابا ادا مولا کائنات نے حسین کو بلایا، امام حسین آئے اور جیسے ہی آغوش میں لیا آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ امام حسین نے پوچھا بابا کیا بات ہے؟ میں اپنے اس بھائی کو جب بھی آغوش میں لیتا ہوں میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں۔ علی نے کہا بیٹا حسین، عباس نام ہی ایسا ہے کہ جب بھی کوئی سنے گا وہ بنا
بنا آنسو بہائے نہیں رہ سکتا ہے. باب اعلیٰ امام حسین کے ذمے پرورش آ گئی. مگر ایک روایت یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ مولائے کائنات عباس کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے تھے. کبھی یہ شانہ چومتے ہیں, کبھی یہ شانہ چومتے ہیں, آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے ہیں. جناب ام البنین کی نگاہ پڑی. کہا آقا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ میرے بچے کے شانے کو چوم رہے ہیں, روتے جا رہے ہیں. آقا بات کیا ہے؟ کہا اے ام البنین, مجھے کربلا کا وہ منظر یاد آ رہا ہے جب عباس کے شانے قلم ہوں گے دریا کے کنارے. عباس کا یہ بھی شانہ قلم ہو جائے گا, یہ بھی شانہ قلم ہو جائے گا. جزاکم ربکم خیر الجزاء. ارباب اللہ, امام حسین کی اطاعت جناب عباس کی زندگی تھی. جناب عباس ایک نگاہ کے منتظر رہتے تھے. ایک اور تاریخ میں واقعہ لکھا. ابھی جناب عباس چھوٹے سے ہیں, مسجد میں امام حسین بھی ہیں, مولا کائنات کی تشریف فرما ہے. امام حسین کو پیاس لگی. مولا نے قمر سے کہا قمر جاؤ میرے حسین کے لیے پانی لے کر کے آؤ. اس سے پہلے کہ قمر جا کے پانی لینے کے لیے جناب عباس کا بچپنا ہے, دوڑ کے اندر گئے اور کوزہ بھرا, اور کوزہ بھرنے کے بعد سر پہ رکھا. وہاں سے جو چلتے ہوئے مسجد تک آئے, پانی سارا بہ کر کے شانوں پہ آ گیا. علی کی نگاہ پڑی. ایک مرتبہ کربلا کو یاد کیا, آئے پانی لے کے آ گئے. مگر کربلا میں جب عباس پانی لینے جائیں گے پانی نہ لا سکیں گے, مشق سکینہ چھوٹ جائے گی. جزاکم ربکم خیر الجزاء. ارباب اعلیٰ, اب جناب عباس کا پرسہ پیش کرنا ہے امام حسین کی بارگاہ میں, جناب فاطمہ کی بارگاہ میں. ارباب اعلیٰ, تھوڑا سا وقت اور گزرا. ایک موقع ایسا بھی آیا, امام حسین نے جناب عباس سے پانی مانگا. جلدی سے دوڑ کر کے امام حسین کے سامنے پانی پیش کیا, اور جو پانی پیش کیا حسین نے عباس کا چہرہ دیکھا. کہے بھائی عباس, آج ایک آواز پہ تم دوڑ کے میرے پاس آ گئے. ایک وقت ایسا آئے گا جب میں تمہیں آواز دے رہا ہوں گا تو میری آواز پہ لبیک نہیں کہو گے. جناب عباس فیصلہ نہ کر پائے, رب امامت سے مولا سے پوچھ نہ سکے کہ مولا وہ کون سا وقت ہوگا. البتہ جناب عباس نے یہ سوچا شاید میں کسی وقت سو جاؤں, میرا اللہ مجھے بلائے, میں آواز پہ لبیک نہ کہہ سکوں. لہذا جناب عباس نے سونا چھوڑ دیا. 7 دن تک عباس نہیں سوئے. 7 دنوں تک عباس نہیں سوئے. ایک دن جناب ام کلثوم کی نگاہ پڑی جناب عباس کے چہرے پر. آنکھیں سوجی ہوئی ہے, سرخ ہو گئی ہے. شانہ پکڑا, جناب زینب کی خدمت میں لے کے آئی. اے بہن زینب ذرا دیکھو تو صحیح میرے شیر کو کیا ہو گیا ہے. جناب زینب نے کہا عباس نگاہ اٹھاؤ. جناب ام البنین نے سمجھایا تھا بیٹا عباس, زینب تمہاری شہزادی ہے, کبھی بہن نہ سمجھنا, ہمیشہ شہزادی سمجھنا. اور دیکھو کبھی نگاہ ملا کے بات نہ کرنا. ارباب اعلیٰ, جب زینب نے کہا عباس نگاہ اوپر اٹھاؤ, ایک مرتبہ ماں کی طرف دیکھا. ماں اجازت ہے, ماں نے اجازت دی. اب جو عباس نے نگاہ اٹھائی, ایک مرتبہ زینب نے کہا اے میرے شیر یہ تجھے کیا ہو گیا ہے. شانہ پکڑا لے کے آئی. اے بھیا حسین تو نے کیا کہہ دیا ہے. عباس کو گلے سے لگایا. اے بھیا عباس, ارے وہ زمانہ بہت دور ہے. جزاکم ربکم خیر الجزاء. ارباب اعلیٰ, آپ کو کسی کا بھی گھبرائے سوائے ہم اہل بیت کے. قافلہ کربلا میں آ گیا. شب عاشور آ گئی. جناب عباس کے ایک ایک لمحہ آقا حسین کے حکم کے منتظر ہے. صبح عاشور بھی آ گئی. خیموں سے التش کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. جناب عباس نے مسلسل کوشش کی کہ بچوں کے لیے پانی کا انتظام ہو سکے, مگر کچھ ایسا ہو نہ سکا. ارباب اعلیٰ, ایک مرتبہ جناب عباس نے آ کر کے آقا سے کہا آقا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے. اے آقا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے. جناب عباس سے آقا حسین نے فرمایا عباس
تمہیں مرنے کی اجازت کیسے دے دوں؟ تم تو میرے لشکر کے لنگردار ہو۔ ایک مرتبہ عباس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کہا آقا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار تھا؟ اے آقا میں وہ علمدار کیسے رہ گیا؟ اب وہ لشکر ہی نہیں رہ گیا۔ عطا نے اتنے میں خیمے سے سکینہ کی آواز آئی، ہائے پیار۔ حسین نے کہا بھیا عباس مرنے بعد میں جانا، پہلے سکینہ کے پانی کا انتظام کرو۔ بس عباس خیمے میں آئے، لاؤ سکینہ مجھے مشکیزہ دے دو، میں تمہارے لیے پانی لے آتا ہوں۔ ارباب اعظم زینب کو پتا چلا میرا عباس جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے عباس کو بلایا، ساری بیویوں کو اکٹھا کیا اور بیویوں سے کہا اے بیویوں، میں نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا، آج میں وہ وعدہ واپس لیتی ہوں۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ تمہارے پردے کی ضمانت زینب نے دی ہے، لیکن اب میرا عباس جا رہا ہے، میں یہ ضمانت واپس لیتی ہوں۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ عقاب عطا جناب عباس اجازت لے کے مقتل میں آئے۔ ایک مرتبہ نہر فرات کی جانب بڑھ رہے ہیں، اشقیاء کو یہ فکر ہوئی کہ کہیں عباس پانی نہ بھر کے لے کے چلے جائے۔ ارباب اعضاء لہذا جیسے ہی جناب عباس پانی بھر کے واپس پلٹے، ایک مرتبہ ایک شقی نے چھپ کر کے وار کیا، جناب عباس کا داہنا شانہ قلم ہو گیا، علم کو بائیں ہاتھوں سے سنبھالا، ایک شقی نے بائیں شانے پہ وار کیا، عباس نے علم کو سینے سے سنبھالا۔ ایک مرتبہ ایک شقی نے سکینہ پہ تیر مارا، اب جو پانی بہ گیا، جناب عباس نے گھوڑے کو مارا، اب میں خیمے میں جا کے کیا کروں گا؟ لیکن ایک شقی نے ایک تیر مارا جو آنکھ میں آ گیا۔ خدا کی قسم ذرا کلیجے پہ ہاتھ آنکھ اتنی نازک جگہ ایک تیر کا بھی چلا جائے برداشت نہیں ہوتا ہے، لیکن ہاتھ سلامت ہو تو انسان اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے۔ عباس کے ہاتھ سلامت نہ تھے۔ ارباب اعظم مقاتل لکھتے ہیں ایک مرتبہ جناب عباس نے اپنے سر کو نیچے دکھایا، گھٹنوں سے تیر کو نکالنا چاہتے تھے کہ ایک مرتبہ ایک شقی نے گولی مارا، عباس کے سر پہ لگا۔ ایک مرتبہ عباس زمین پہ آئے۔ جزاکم ربکم خیر الجزاء۔ عباس گھوڑے سے زمین پہ آئے۔ ارباب اعضاء جناب فاطمہ کہتی ہے اگر تم نے سارے مسائل پڑھے مگر یہ بات مجھے جملہ نہ پڑھا، میرے عباس کے مسائل مکمل نہیں ہوتے ہیں، اس لیے کہ جب بھی کوئی انسان اونچائی سے زمین پہ گرتا ہے اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، مگر میرا بیٹا عباس ارے گھوڑے سے زمین پہ آیا، آج سلامت نہ دے، منہ کے بنایا آقا میرا سلام۔ جزاک اللہ۔ ارباب اعظم حدیث تمام ہو گئی، پوچھا پیش کریے گا آپ جناب فاطمہ زہرا کی خدمت میں۔ اے ارباب اعظم ایک مرتبہ حسین چلے اپنی کمر پکڑے ہوئے چلے، عباس کے لاشے پہ آئے، اے بھیا بتاؤ کوئی وصیت ہے؟ عباس نے کہا آقا میں جب پیدا ہوا تھا تب بھی آپ کی زیارت کی تھی، جب جا رہا ہوں تو بھی آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ کہا بات کیا ہے؟ کہا ایک آنکھ میں خون جمع ہوا ہے، ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے۔ حسین نے آنکھوں سے خون کو صاف کیا۔ ایک مرتبہ جناب عباس نے آقا کی زیارت کی، کہا آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ کہا کہ وہ بات، کہا میں سکینہ سے بڑا شرمندہ ہوں، ارے میں نے سکینہ سے وعدہ کیا تھا، سکینہ میں پانی لینے جا رہا ہوں۔ ارباب اعظم مقاتل لکھتے ہیں ایک مرتبہ خیمے سے آواز آئی، بھیا حسین عباس سے کہو ایک مرتبہ مجھے بھاپ پہن کر دے۔ ایک مرتبہ زینب کی آواز سنی، عباس نے کہا ہائے میری مظلومہ، ہائے میری صابرہ۔